سلطنت عثمانیہ کا زوال کیوں آیا؟ ایک عبرت انگیز تاریخی سبق۔ تاریخ اسلام کے صفحات پر اگر ہم سب سے طویل، مضبوط اور عظیم سلطنت کا نام دیکھیں تو وہ ہے سلطنت عثمانیہ، ایک ایسی حکومت جس نے تقریباً 600 سال تک اسلام کا پرچم دنیا کے 3 براعظموں پر لہرا کر رکھا۔ یہ وہ خلافت تھی جس کی بنیاد حضرت عثمان غین الف ز نے رکھی، اور جس نے ایمان، عدل، علم اور جہاد کو اپنی سلطنت کا ستون بنایا۔ لیکن سوال یہ ہے، اتنی مضبوط سلطنت آخر کیوں زوال پذیر ہوئی؟ وہ خلافت جس کے حکم سے سمندر کے پار لشکر حرکت میں آتے تھے، وہ حکومت ایک دن کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی؟ آئیے اس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ دوبارہ وہی غلطیاں نہ دہرائے۔ ابتدائی عظمت اور ایمان کی طاقت۔ عثمانی خلافت کا آغاز ایمان اور جہاد کی بنیاد پر ہوا۔ عثمان غین الف ز اور پھر ان کے جانشین اورخان، مراد، بایزید، محمد الفاتح، سلیمان اعظم جیسے حکمرانوں نے قرآن و سنت کو اپنی حکومت کی اساس بنایا۔ ان کے فیصلے عدالتوں میں نہیں، مسجدوں میں ہوتے تھے۔ علماء، صوفیہ اور عوام ایک ہی مقصد پر متحد تھے، اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی۔ اسی اخلاص کی برکت سے سلطنت پھیلتی گئی۔ قسطنطنی فتح ہوا، یورپ کے دروازے کھلے، اور اسلام کی روشنی اندھیروں کو چیرتی چلی گئی۔ مگر جب نیتوں میں تبدیلی آئی، دنیا داری بڑھنے لگی، اور ایمان کے بجائے طاقت و مال مقصود بن گیا، تب زوال کا آغاز ہوا۔ زوال کی پہلی علامت، روحانیت کا خاتمہ۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد صرف تلوار پر نہیں بلکہ تصوف، دعا، علم اور عدل پر تھی۔ جب حکمرانوں نے علماء اور مشائخ سے دوری اختیار کی، تو ان کی سلطنت سے برکت اٹھنے لگی۔ پہلے وہ راتوں کو تہجد گزار تھے، اب محلات میں جشن منانے لگے۔ پہلے قرآن ان کا آئین تھا، اب مغربی فلسفے ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگے۔ یہی روحانی زوال، سیاسی زوال کا پہلا قدم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورہ الرعد 11۔ دوسرا سبب، عیش و عشرت اور دنیا پرستی۔ ابتدائی خلفاء سادگی کی مثال تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ عثمانی دربار عیش و عشرت، رقص و موسیقی، اور محلاتی سیاست میں ڈوبنے لگا۔ جب مال و دولت مقصد بن جائے، تو ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ وزراء اور درباری ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ عوام اور حکمران کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو کبھی جہاد فی سبیل اللہ میں سب سے آگے تھی، اب دنیاوی مفادات کی غلام بن گئی۔ تیسرا سبب، علم و عدل سے دوری۔ جب تک سلطنت عثمانیہ میں علماء کا مقام بلند تھا، عدل قائم تھا، اور قوم ترقی کر رہی تھی، مدارس میں قرآن، حدیث، فقہ، طب اور فلکیات سب پڑھائے جاتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ علم کم ہونے لگا، مدارس رسمی ادارے بن گئے، اور عدل کے بجائے سفارش اور طاقت قانون بن گئی۔ ایک مشہور مقولہ ہے، اس سے زیادہ، جب کسی قوم میں انصاف ختم ہو جائے، تو اللہ اس قوم سے حکومت چھین لیتا ہے۔ یہی ہوا، عدل کم ہوا، ظلم بڑھا، اور اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ چوتھا سبب، خلافت سے اختلاف اور مغربی اثرات۔ 19ویں صدی میں یورپ صنعتی، سائنسی اور سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو چکا تھا۔ فرانس، برطانیہ اور روس نے عثمانی خلافت کو یورپ کا بیمار آدمی کہنا شروع کر دیا۔ مغربی طاقتوں نے سلطنت کے اندرونی کمزور طبقات کو بھڑکانا شروع کیا، غیر مسلم اقلیتوں کو بغاوت پر اکسانا، عرب قبائل کو خلافت سے جدا کرنا، اور ترکی کے نوجوانوں میں مغربی افکار پھیلانا، یہ سب منظم سازش تھی۔ اتاتورک کے زیر اثر جدیدیت کے نام پر خلافت کے ستون گرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1924 ء میں خلافت عثمانیہ سرکاری طور پر ختم کر دی گئی۔ پانچواں سبب، دعاؤں سے غفلت اور اتحاد کا فقدان۔ اسلامی تاریخ میں جب بھی امت متحد ہوئی،
اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، لیکن جب عثمانی سلطنت کے آخر میں ترک، عرب، کرد اور دیگر قومیں الگ الگ ہو گئیں، ہر ایک نے اپنی پہچان اسلام سے بڑھ کر قومیت میں تلاش کی، تو امت کمزور ہو گئی۔ آج بھی یہی مسئلہ امت میں موجود ہے۔ جب تک ہم مسلمان بن کر ایک نہیں ہوں گے، تب تک کوئی نیا عثمان غین الف ز یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ عبرت کا پیغام: سلطنت عثمانیہ کا زوال صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی انتباہ ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے، عدل ختم ہو جائے، علم مٹ جائے، اور دنیا مقصد بن جائے، تو اللہ اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ عثمانی خلفاء کی عظمت ان کی فوج یا دولت سے نہیں تھی، بلکہ ان کے ایمان، عدل اور عاجزی سے تھی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق: اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ عزت دے، تو ہمیں وہی اصول واپس لانے ہوں گے جن پر سلطنت کھڑی تھی۔ 1. قرآن و سنت کو آئین بنانا۔ 2. عدل اور انصاف کو بحال کرنا۔ 3. صدقہ، نماز اور ایمان کو مضبوط کرنا۔ 4. علم کو عام کرنا۔ 5. امت میں اتحاد پیدا کرنا۔ جب یہ 5 ستون دوبارہ مضبوط ہوں گے، تب اللہ کی مدد ایک بار پھر نازل ہوگی۔ اختتامی پیغام: اس سے زیادہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں، اور وہی مٹ جاتی ہیں جو اپنی غلطیوں کو دہراتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال ہمارے لیے شکست نہیں، بلکہ ایک سبق ہے کہ ایمان کمزور نہ ہونے پائے، کیونکہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔